نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ آج آپ کے سامنے 10ویں پارے کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی جستجو ہوگی۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، رمضان مبارک شروع ہوا تھا اور آج ہم 10ویں تراویح کو ادا کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ مہینہ جب بھی آتا ہے اپنے جلوں میں بہت سی رحمتوں کو لے کے آتا ہے، لیکن آنن فانن یکایک یہ ہم سے الوداع کر کے اپنے دروس کو ہمارے حوالے کر کے چلا جاتا ہے۔ کچھ نصیب ہے وہ لوگ جو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خیرات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے ملنے والی ہدایات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کو بھی رکھتے ہیں، قیام اللیل کو بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی جستجو کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر 10ویں پارے کا آغاز بھی سورہ انفال سے ہوتا ہے، اور اس بارے میں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرکہ بدر کا ذکر بہت ہی واضح اور روشن انداز میں کیا، اور اس کے تناظر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن اور مسلمان بندوں کو بہت سے ایسے احکامات دیے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم دشمنان دین کا، اعدائے دین کا نہایت احسن انداز کے اندر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کسی کافر کے لشکر کے ساتھ ہو تو تمہیں گھبرانے کی بجائے میدان کے اندر جم جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موت کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حیات کا مالک ہے۔ کافروں کے مقابلے میں پر کیے جانے والے جہاد کے دوران انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت کو، تعین کو طلب کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر کافر بھی اس لڑائی کے اندر کئی مرتبہ کام آتے ہیں اور مسلمان بھی مر جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر جو مسلمان مرتے ہیں وہ شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے حقدار بن جاتے ہیں، اور اس کے مد مقابل جو کافر ان معرکوں کے اندر کام آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے کر ابدی جہنموں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر انسان کو اپنی عاقبت کے اوپر، اپنے انجام کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور معرکہ حق و باطل کے دوران ہرگز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی نصرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو بھی جاری فرما دیا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ ایسے عالم کے اندر جب کہ تمہارا مقابلہ لشکر کفار سے ہو تو تمہیں آپس کے اندر الجھنا نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کو بالکل بنیان مرصوص کی طرح، بالکل شیشہ پہ لائی ہوئی دیوار کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے جنگ کے میدان میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ کسی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر گھبراہٹ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے تنازع کرنا، ایک دوسرے کا الزام دھرنا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، اس سے انسان پھسل جاتا ہے اور انسانوں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ انسانوں کو اپنی ہوا کو قائم رکھنے کے لیے باہمی اتحاد کا، باہمی اتفاق کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پر توکل کو مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کامیاب فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ شیطان نہیں، خود ایک انسان کے روپ میں بدر کے معرکے کے دن کافروں کے پاس آیا تھا اور ان کو یہ بات کہی تھی، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، مسلمان تمہارے مقابلے کے اوپر مغلوب رہیں گے۔ ابلیس جو تھا اس بات کو جانتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد معرکہ حق و باطل میں کافروں سے کم ہے، اس کو اس بات کا بھی علم تھا کہ اسلحے میں کم ہیں، افرادی قوت میں کم ہیں، اور مسلمان جو ہیں ان کے پاس جو ہے تربیت یافتہ فوجی بھی نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر، اس معرکے کے اندر مسلمانوں کی خصوصی نصرت فرمائی، ان کی تائید کے لیے آسمان سے لشکروں کا نزول فرما دیا۔ حضرت جبریل امین کی قیادت کے اندر جب فرشتے میدان میں اترے تو ابلیس جو کافروں کے لشکر کے اندر ایک سردار کی حیثیت سے موجود تھا وہاں سے بھاگنے لگا۔ اب کافر بڑا حیران ہوئے کہ تھوڑی دیر پہلے یہی سردار یہ بات کہہ رہا تھا، لا غالب لکم اليوم من الناس، کہ آج کے دن تم غالب ہی غالب ہو، یہ کہاں پہ بھاگ رہا ہے؟ کہیں انی ارا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت خاص سے مسلمانوں کو فتح یاب کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر سورہ بقرہ میں یوں فرمایا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنے ہی گروہ جو تعداد میں تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتوں پہ غالب کر لیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وَإِنْ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اہل اسلام کو اپنی عسکری صلاحیت کو بڑھاتے ہی رہنا چاہیے، بڑھاتے ہی رہنا چاہیے، جہادی قوت کو اس میں اضافہ کرتے ہی رہنا چاہیے، کرتے ہی رہنا چاہیے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، شمشیر و ثنا اول، طاووس و رباب آخر، کہ قوموں کی جو تقدیر بنتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تلوار جہاد سے بنتی ہے۔ جو قومیں طاووس و رباب کی عادی ہو جاتی ہیں، بربت کی عادی ہو جاتی ہیں، پیانوں کی عادی ہو جاتی ہیں، وہ کبھی بھی دوسری اقوام کے اوپر غالب نہیں آ سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جن میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے آسمان سے لوہے کو اتارا جس میں طاقت بھی ہے اور نفع بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں نے اپنے لیے سلیکون کو پسند کیا، اپنے لیے سی ڈیز کو پسند کیا، اپنے لیے سونے چاندی کو پسند کیا، اپنے لیے ہیرے جواہرات کو پسند کیا، لیکن لوہے کو بلا دیا، تلوار کو بلا دیا، تیر کو بلا دیا، توپ کو بلا دیا، ٹینک کو بلا دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج کا مسلمان جو ہے کفار کے مقابلے کے اوپر مغلوب ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی اعلان فرماتے ہیں، اللہ الذی، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا تاکہ تمہارے بحری جہاز سمندروں کے اندر چلتے پھرتے ہوئے، تاکہ تمہارے بحری جہاز سمندروں کے اندر چلیں۔ حضرات گرامی قدر، بحریہ کی نیویگیشن کو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے کسی نے فالو کیا تو حضرت امیر البحر، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان نے کیا تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو بحریہ کے اعتبار سے اتنا بلند کر دیا کہ ان کے مد مقابل کافر چل رہے، کافر سپہ سالار مان پڑ گئے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آج آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو دنیا کے ہر بڑے سمندر کے اندر امریکہ کے بحری بیڑے موجود ہیں، اور ان بحری بیڑوں کے ذریعے امریکہ پوری دنیا کے بحری جہازوں کی نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ جو درس تھا جہاد کا، وہ جو درس تھا بحر کا، وہ جو درس تھا لوہے کی طاقت کا، وہ جو درس تھا آبائی دین کے مقابلے میں طاقت کو بنانے کا، ہم نے اس کو بڑھا دیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ایک وقت وہ تھا جب ایک مسلمان 10 کے اوپر غالب آ جاتا تھا، اس وقت مسلمانوں کے ایمان میں بڑی طاقت تھی، بڑی قوت تھی، لیکن اب مسلمان کمزور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی بھی مسلمانوں میں یہ صلاحیت ہے کہ مسلمان ایک ہو 2 کافروں کے اوپر غالب آ جائے گا۔ ابھی بھی مسلمان جو ہے صبر کرنے والا ہو تو 2 کافروں کے اوپر غلبہ پا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ تعداد اگر مسلمان کی کم بھی ہو تو ایمان کی طاقت کے ساتھ، ایمان کی قوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کی مدد فرماتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمان کی طاقت کھانے پینے کے اندر نہیں ہے، مسلمان کی طاقت روحانیت میں ہے، الہیت میں ہے، ایمان میں ہے، تقویٰ میں ہے، توکل میں ہے، جذبہ جہاد کے اندر ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کھانے پینے کی بات کا، تو حضرات گرامی قدر، مسلمان کا کھانا کافر کے مقابلے میں 1 آنت میں ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کافر مسلمان ہوا جو 7 پلیٹیں کھا جاتا تھا، جب وہ مسلمان ہوا اس کے لیے 1 پلیٹ کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، کافروں کا کھانا پینا اور رہن سہن جانوروں کی مانند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ مسلمان کی زندگی الہیت والی ہوتی ہے، عرش کے رب کے سامنے جھکنے والی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوری دنیا کو فتح کیا، وہ کیا کھاتے تھے، وہ کیا پیتے تھے، ان کی بود و پاش کیا تھی، ان کی
طرز زندگی کیا تھی، ان کا لباس کیا تھا، ان کی قدا کیا تھی. صحابہ کرام وہ تھے جو راتوں کو جھاگ جھاگ کے نمازوں کو ادا کرتے تھے اور دن کے اندر گرمی کے لمبے روزے رکھتے تھے. حضرات گرامی قدر روزوں کو رکھنے کے باوجود اور رات کو تہجد کرنے پڑنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی تلواروں کے اندر اتنی کاٹ رکھی تھی کہ حکومت الکبریٰ اور ایران کے سپاہ سالار اور ایران کے جرنیل ان کے مقابلے میں سرکوب ہو گئے تھے. وہ کیا چیز تھی جس نے کلیسا کی ہیبت کو مٹا دیا، اور وہ کیا چیز تھی جس نے کسریٰ کے آتش کدے کو بجھا دیا؟ وہ چیز تھی وہ اللہ پہ توکل تھا، اللہ کی طرف عنابت تھی، اللہ کے رجوع تھا، اللہ کے ساتھ تعلق تھا، ایمان کی طاقت تھی. حضرات گرامی قدر اس کی آگے سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں ہے، اور اس کی دو وجوہات بتلائی جاتی ہیں. ایک وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ سورہ توبہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے، اور دوسری وجہ یہ بتلائی جاتی ہے سورہ انفال کا حصہ تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو غصے میں اتارا اور اس کے اندر بڑے جو ہے سخت احکامات کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں نازل کیے. چنانچہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول نہیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جہاں رحمت ہے وہاں پہ کبریائی ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قہر فرمانے والے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ جبار ہیں. چنانچہ ہر کام کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہیں، لیکن جب جانور کے گلے کے اوپر چھری کو چلانے کا وقت آتا ہے تو وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر کو پڑھا جاتا ہے. اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے اس پروردگار کے نام کے اوپر کہ جانور چھوٹا ہے وہ بہت بڑا ہے، جانور بہت ہی چھوٹا ہے وہ بہت ہی بڑا ہے. میں نے جس جانور کو ذبح کیا اپنی استعداد کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبریائی کا اس کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکا. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی باتیں کی جو دل کو ہلانے والی ہیں اور انسان کے اعصاب کو جو چھوڑنے والی ہیں. ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان کی محبت کس طرف ہونی چاہیے، محبت کے مراکز کون سے ہونے چاہیے. حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے تین محبت کے مراکز کا تعارف کروایا. ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا، ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کی ذات کا تعارف کروایا، اور ایک اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کا تعارف کروایا. حضرات گرامی قدر مسلمان کی محبت اللہ کے ساتھ بڑی شدید ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان اور مومن اللہ کی محبت میں انتہائی شدید ہوتا ہے. ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، غیر اللہ کے پجاری اپنے معبودان باطل سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. لیکن مومن کا حال کچھ اور ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں انتہائی شدید ہوتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے حضرت رسول اللہ کی بات کا، تو کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو حضور اقدس کی ذات کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں ہو جاتی. اللہ کے بعد حضرات گرامی قدر جسے باپ سے پیار زیادہ ہو، یا بیٹے سے زیادہ ہو، یا بھائی سے زیادہ ہو، یا گھر بار سے زیادہ ہو، یا دکان و مکان سے زیادہ ہو، حضرت رسول اللہ کی ذات سے کم ہو، اللہ کی ذات سے کم ہو، جہاد فی سبیل اللہ سے کم ہو. اللہ نے سورت میں جب چھوڑ کے یہ بات کہی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اگر تمہیں باپ سے پیار زیادہ ہے، اللہ رسول سے کم ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے کم ہے، بیوی سے پیار زیادہ ہے، حضرت رسول اللہ کی ذات سے کم ہے، گھر بار سے پیار زیادہ ہے، حضور اقدس کی ذات سے کم ہے، اسی طرح دکان سے پیار زیادہ ہے، حضور کی ذات سے کم ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے کم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو. فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا. حضرات گرامی قدر میں نے پہلے بھی اس نقطے کو بیان کیا تھا، لیکن آج پھر دہرا دینا چاہتا ہوں. کافی عرصے پہلے میں نے جمعے کے خطبے میں اس بات کو بیان کیا تھا. محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے. حرام محبت حسینہ سے ہوتی ہے، غیر محرم سے ہوتی ہے، شراب خانے سے ہوتی ہے، گندے کاروبار سے ہوتی ہے، جوئے سے ہوتی ہے. اور حلال محبت جو ہوتی ہے ماں باپ سے ہوتی ہے، بیوی بچوں سے ہوتی ہے، گھر بار سے ہوتی ہے، دکان و مکان سے ہوتی ہے. حرام محبت تو حرام ہے، لیکن حلال محبت بھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب حرام ہو جاتی ہے. حلال محبت کب حرام ہوتی ہے؟ جب حلال محبت اللہ رسول کی محبت سے آگے نکل جائے، وہ بھی حرام ہے. حضرات گرامی قدر چنانچہ ہماری محبتیں جو ہیں ان میں
سب سے بڑی محبت اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، پھر کملی والے سے ہونی چاہیے، پھر جہاد فی سبیل اللہ سے ہونی چاہیے۔ اگر ہماری محبت کا جو ڈائریکشن اور مرکز ہے وہ درست ہو جائے تو آج جو مغلوبیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، آج جو ذلت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہم پتہ کہ ذلیل ہیں، ہمیں کاروبار سے محبت زیادہ ہے، حضور اقدس کی حرمت سے کم ہے، جبھی تو ہم یہ بات کہتے ہیں ہم نے فرانس سے تعلق نہیں توڑنے، ہم کیسے زندہ رہیں گے اگر ہمیں حضور اقدس کی ذات سے محبت زیادہ ہو؟ تو یہ کیوں کر ممکن ہے ہم فرانس سے آنے والے چٹکوں کے لیے اپنے نبی کی حرمت کے اوپر کمپرومائز کرنے کے اوپر آمادہ تیار ہو جائیں؟ محبت ایک عجیب جذبے کا نام ہے، محبت جو ہے ایک عجیب قسم کی کیفیت کا نام ہے، جذبے باہمی سے قائم نظام سارے۔ محبت جو ہوتی ہے انسان کو اپنے محبوب کے اوپر قربان ہونے کا جذبہ دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہیں، حضرت رسول اللہ کی محبت سے خالی ہیں، آج ہمارے دل جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے خالی ہیں، آج ہمارے دلوں کے اندر غیر محرم کی محبت ہے، آج ہمارے دلوں میں مال حرام کی محبت ہے، آج ہمارے دلوں میں شراب کی محبت ہے، شباب کی محبت ہے۔ ان محبتوں نے جو ناجائز محبتیں ہیں ہمارے دل کو جو ہے اداس کر دیا ہے، ہماری روحوں کو ویران کر دیا ہے، ہمارے اوپر سے اللہ کی رحمتوں کو دور کر دیا ہے۔ رحمت الہی کے حصول کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ اپنی محبت کی ڈائریکشن کو درست کیا جائے، اللہ رسول کو جہاد فی سبیل اللہ کو ہر چیز کے اندر جو ہے باقی تمام چیزوں سے زیادہ مقدم کر لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس سورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی اور صحابہ کرام کی مختلف موقعوں پہ نصرت فرماتے رہے، لیکن جب حنین کا دن آیا تو صحابہ کرام تعداد میں عام مارکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے۔ وہ پہلا موقع تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید سے ہٹ کر ذہن میں خیال آیا آج تو ہم بہت ہی کثیر ہیں، آج تو ہم بہت ہی کثیر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نوادن کے تیر اندازوں نے تیروں کی برکھا کو برسایا، بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ گئے، ایسے عالم میں حضور اقدس اپنی سواری کی پشت سے نیچے اترے، اس امر کا اعلان فرما دیا، انا نبی اللہ کذب انا بنو عبد المطلب، جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبداللہ کا لحد جگر ہوں، اسی طرح اس بات میں کوئی شک نہیں رب نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اور نبی سینے کے پتیوں کو کھا سکتا ہے لیکن دشمنوں کے کبھی پشت کو کرنا دوبارہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب اس تیروں کی بوچھاڑ کو دیکھا دل میں خیال آیا کہ فتح جو ہوتی ہے وہ افرادی قوت کے ساتھ نہیں ہوتی، فتح تو ہوتی ہے وہ اللہ کے امر سے ہوتی ہے۔ رجوع اللہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سکینت کا نزول فرما دیا، دوبارہ اپنے فضل کا نزول فرما دیا، کافروں کو ہزیمت کے ساتھ دوچار کر دیا، اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ میدان جنگ کے دوران انسانوں کی نگاہ نہ اسلحے کی فراوانی بھی ہونی چاہیے، نہ افرادی قوت کی کثرت بھی ہونی چاہیے، بلکہ مسلمانوں کی نگاہ اگر ہونی چاہیے اپنے خالق و مالک کی تائید میں ہونی چاہیے، اس کی نصرت میں ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون، کہ یہودی یہ بات کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور عیسائی یہ بات کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ باتیں جو تھی انہوں نے خود گھڑی تھی، ان کا علم کے ساتھ حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ قاتلهم اللہ انا یؤفکون، اللہ کے ان کے اوپر مار ہو، اس لیے کہ سراسر جھوٹی باتیں تھی۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے اندر بڑی بری علتیں موجود تھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے علاوہ اپنے علماء کو، اپنے مذہبی رہنماؤں کو، اپنے پیروں کو بھی رب بنا لیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، ادیب نے حاتم طائی توریت کے ماہر تھے، انجیل کے عالم تھے، حضرت رسول اقدس کی بارگاہ میں اس بات کو پیش کیا، آقا یقیناً ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا تھا لیکن ہم نے کبھی اپنے مولویوں کو رب نہیں بنایا۔ حضرت رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس چیز کو تمہارے پیر، تمہارے مذہبی رہنما حلال کرتے تھے اس کو حلال کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ کہا کہتے تھے۔ کہا جس کو وہ حرام کرتے اس کو حرام کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ کہا کہتے تھے۔ کہا یہی مطلب ہے رب بنانے کا۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کو سمجھ لیجیے، نہ کسی فقیہ کے پاس، نہ کسی مجتہد کے پاس، نہ کسی علامہ کے پاس، نہ کسی عالم کے پاس، نہ کسی اسکالر کے پاس اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اللہ کے حرام کو حلال کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اگر حلال کرتے ہیں وہ بھی حرام کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا کرتے ہیں. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. وہ طیب چیزوں کو حلال کرنے والے اور جو ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والے اس لیے کہ ان کے پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تھی. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. کہ بے شک بہت سے مذہبی رہنما بہت سے مذہب کے نام کے اوپر رہنمائی کرنے والے لوگ جو ہیں لوگوں کے مالوں کو بٹورنا چاہتے ہیں اور ان کو راہ ہدایت سے بھٹکانا چاہتے ہیں. حضرات گرامی قدر راہ ہدایت جو ہے یہ مولوی کے فتوے کا نام نہیں, مفتی کے اجتہاد کا نام نہیں, عالم کے علم کا نام نہیں, مقرر کی تقریر کا نام نہیں, فقیہ کی فقہ کا نام نہیں, بلکہ ہدایت اگر نام ہے یا رب کے قرآن کا نام ہے, کالی کملی والے کے فرمان کا نام ہے. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا سونا چاندی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دے تو اس کے اندر سے اللہ کے حق کو ادا کر دیا کرو, اس کی زکات کو لازم ادا کر دیا کرو. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. تو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا نہیں کرتے, راہ خدا میں خرچتے نہیں ہیں, فبشرهم بعذاب الیم. ان کو عذاب الیم کی بشارت سنا دیجیے. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلایا جائے گا اور آگ میں پگھلانے کے بعد اسی سونے چاندی کے ساتھ انسان کی پیشانی کو, اس کی پشت کو, اس کے پہلو کو دلا جائے گا اور یہ بات کہی جائے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم. یہ اس چیز کے سبب ہے جو تم جمع کیا کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون. چنانچہ آج اپنے اکٹھا کرنے کا مزہ چکھ لو. حضرات گرامی قدر اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورت میں فرما دیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے غار ثور کے اندر مقیم تھے تو حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر حضرت صدیق اکبر کو اس بات کی فکر تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. ثانی اثنین ذوما فی الغار, وہ دو تھے غار کے اندر. یقول لصاحبہ, جب حضرت رسول اللہ نے اپنے صحابی کو مخاطب ہو کے کہا, اپنے صاحب کو مخاطب ہو کے کہا, حضرات گرامی قدر کسی کو صحابی مورخ نے کہا, کسی کو صحابی تاریخ دان نے کہا, کسی کو صحابی سیرت نگار نے کہا, کسی کو صحابی محدث نے کہا اور کسی کو صحابی صحابہ کے حالات کی تدریک کرنے والے نے کہا. لیکن ابو بکر کی صحابیت کا عالم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ابو بکر کی صحابیت کا اعلان فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابو بکر کو حضرت رسول اللہ نے مخاطب ہو کر یہ بات کہی, ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے اپنے اللہ تعالیٰ کی میت کو اپنے ساتھ ذکر کیا حضرت رسول اللہ نے, اس لیے کہ حضرت صدیق کو حضرت رسول اللہ سے پیار تھا اور آپ کو نقصان پہنچنے سے کم تھا. حضرات گرامی قدر وگرنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جس وقت سمندر کے کنارے کے اوپر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پھنس گئے. تو حضرات گرامی قدر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا انا مانا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے, بلکہ حضرت موسیٰ نے کہا انا معی ربی, بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا میرے ساتھیوں کو میری فکر نہیں ہے بلکہ اپنی فکر ہے, میرے ساتھی جو ہے اپنے بچاؤ کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن حضرت رسول اللہ نے کہا ان اللہ مانا, ابو بکر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اس لیے کہ حضرت رسول اللہ کو پتا تھا کہ صدیق جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, مجھ سے پیار کرتا ہے, میرا غمخوار ہے, میرا وفادار ہے, میرا جانثار ہے, میرا پروانہ ہے اور میرے اوپر ہر چیز کو فدا کر دینے والا ہے. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا. زندگی کے اتار و چڑھاؤ, زندگی کے نشیب و فراغ, یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے آتے ہیں, اللہ کی کتابت سے آتے ہیں. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, جو بھی مصیبت آتی ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کی وجہ سے آتی ہے. حضرات گرامی قدر بتا پہلو کیا ہے, جب اللہ نے لکھ دیا تو ہماری زندگی میں آنی تھی, صبر کرنا چاہیے, استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حضرات پھر ہوتا کیا ہے,
ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جس کا ایمان اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے اللہ اس کو نکلنے کا راستہ بھی سمجھا دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر، وگرنہ ہم نے دیکھا کئی لوگ مشکلات میں پھنسے ہیں تو پھنسے ہیں، 10 سال سے بیمار ہیں، 15 سال سے بیمار ہیں، لیکن مومن مسلمان کا حال یہ ہے یا تو موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کر کے اس کے لیے عافیت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر، مومن کی آزمائش لازماً دور ہوتی ہے یا موت کے ذریعے یا زندگی میں ڈل جاتی ہے، مومن اس آزمائش میں پھنسا نہیں رہتا. اس لیے کہ مومن مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے انابت کی وجہ سے، اس کے توکل کی وجہ سے، اس کی توبہ کی وجہ سے، اس کی دعاؤں کی وجہ سے، اس کے ذکر اذکار کی وجہ سے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے اسے کس کس کو دینا چاہیے. اس کو فقراء کو دینا چاہیے، اس کو مساکین کو دینا چاہیے، اس کو مسافروں کو دینا چاہیے، اس کو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے لوگوں کی تنہاؤں کے لیے دینا چاہیے، اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہیے، اس کو گردن کو چھڑوانے کے لیے دینا چاہیے، اس کو غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے دینا چاہیے، اسے قرض دار کو دینا چاہیے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بتلائے ہیں. حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو اس بات کا حکم دیا تھا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ آپ کافروں کے ساتھ بھی جہاد کیا کریں اور منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کیا کریں. کافروں کے ساتھ جہاد ہوتا تھا تلوار کے ذریعے، تیر کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے، اور منافقوں کے ساتھ جہاد ہوتا تھا دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کے ذریعے. آج بھی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ فسق ہے، نفاق ہے. یہاں پر اگر بات کرنی ہے دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ، کالی کملی والے کے فرمان کے ساتھ، اور جب موقع ہے جہاد کرنے کا کافروں کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ، یا حضرت رسول اللہ کے کوئی ضرب و شتم کرنے والوں کے ساتھ، پھر جہاد ہوگا تلوار کے ساتھ، بندوق کے ساتھ، گولی کے ساتھ. حضرات گرامی قدر، دونوں طرح کے جہاد کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے مقابلے میں دونوں گروہوں کے لیے ناکامی اور نامرادی کو تیار کر دیا ہے. دنیا میں وقتی طور پہ غالب آ بھی جائیں لیکن جہنم کے دہتے ہوئے گارے کا انتظار کر رہے ہیں. حضرات گرامی قدر، سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کا بھی ذکر کیا کہ کئی لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے، مال نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں پیسہ دے دیا نا تو پھر ہم تیرے راستے میں صدقہ کریں گے. لیکن جب پیسہ آ جاتا ہے پھر مکر جاتے ہیں. پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. کئی لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ تم پیسے دے ہم تیرے راستے میں صدقہ کریں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. انہوں نے اپنے چہرے کا رخ پھیر لیا اور اپنے مال کو اپنا مال سمجھ کر اس کو روک لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا خَلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر منافقت کو لکھ دیا ہے اس وقت تک کے لیے کہ جب اللہ سے ملاقات نہیں کرتے. ایسا کیوں ہوا؟ ان کے دلوں کے اندر منافقت کو اس لیے لکھ دیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدے کو جو تھا اس کو پورا کرنے کی بجائے وعدہ خلافی کی تھی اور انہوں نے جھوٹ بولا تھا. حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں جا کے بڑا ہی خوبصورت مضمون بیان کیا ہے جس کے اوپر جا کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا اس پارے کے حوالے سے. حضرات گرامی قدر، عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بڑی سازشیں کیا کرتا تھا، بڑی مکاریاں کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر کئی ایسے الفاظ کہے جو بڑے ہی نازیبا تھے. اس نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اپنے آپ کو عزت والا کہا اور کائنات کے سب سے بڑے عزت والے کے بارے میں ایسی بات کہی جو بات جو ہے میں اس کو کوٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے، حضرت رسول اللہ کے لیے ہے اور حضرت رسول اللہ کے تابع داروں کے لیے ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی رحیمی کا عالم کیا ہے، آپ کے کریمی کا عالم کیا ہے، آپ کے رؤوف ہونے کا عالم کیا ہے. حضرات گرامی قدر، وہ بندہ جب مر جاتا ہے اس کا بیٹا حضور اقدس کی بارگاہ رسالت مآب میں آیا، کہا میرا باپ آپ کے ساتھ بڑی جو تھا آپ کے حوالے سے بے وفائیاں کرتا رہا،
मुनाफिकत का इजहार करता रहा, लेकिन हजूर मैं आपका ताबेदार हूँ, आपका परवाना हूँ, आपका जानिसार हूँ, मुझे अपने बाप से मोहब्बत थी, आप मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दीजिए। हजूर अक़दस ने अपने कुर्ता मुबारक को उतारा, अब्दुल्ला इब्ने उबई के वजूद पे डाला, आपने जवाब दहन को उसके गले में डाला, जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। हज़रत गिरामी कदर अल्लाह ताला ने कहा इस्तग़फिर लहुम मौला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम सबईना मरतन फलन यग़फिरल्लाहु लहुम। हबीब, जिसने आपको बुरा भला कहा है, जिसने आप पे सबको शर्म किया है, आप 70 मरतबा उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, मैं उसको फिर भी माफ नहीं करूंगा। हज़रत रसूल अक़दस फरमाते हैं अगर मेरे इल्म में हो कि अल्लाह 71 मरतबा दुआए मग़फ़िरत करने से इसको माफ कर देगा, मैं 71 मरतबा भी दुआए मग़फ़िरत करने के लिए तैयार हूँ। हज़रत गिरामी कदर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन के लिए सरापा रहमत थे, मोमिनीन के लिए सरापा शफ़क़त थे। आप ही का उसवा हमारे लिए उसवा कामिल है, आप ही की सीरत और किरदार हमारे लिए हुज्जत है, आप ही की हदीस हमारे लिए आईन और कानून है, आप ही की सुन्नत हमारा सबसे बड़ा तरीका है। हमारे लिए फलाह के दो ही सरचश्मे हैं, एक रब का कुरान है, दूसरा काली कमली वाले का फरमान है। हम जब तक इनसे चिपटे रहेंगे, सीधे रास्ते पे रहेंगे, और जब इनको छोड़ देंगे, कभी हमें फलाह नहीं मिल सकती, कभी हमें कामयाबी नहीं मिल सकती, कभी हमें सआदत नहीं मिल सकती, कभी हमें सीधा रास्ता नहीं मिल सकता, कभी हमें जन्नत नहीं मिल सकती। चुनांचे हमें क्या करने की जरूरत है? रब के कुरान और काली कमली वाले के फरमान से बस्तगी की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो बातें कही गई है, सुनी गई, उन सब पे अमल पैरा होने की तौफीक दे, और जो कोई गलती हो गई दौरान गुफ्तगू, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ